جس نے شاہان مغلیہ کی عظیم الشان تاریخ اپنے دامن میں ثبت کی تھی، جو غوری کی ثنا سے واقف تھا، جو محمود کی ضربوں کو مطالعہ کیا تھا، تو اس وقت اس عزیز دھرتی پہ جب اہل ہند کی خون بہانا شروع کیا گیا تو اللہ والے کچھ انسان اس میدان جہاد میں کود پڑے، ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا، ظلم جور جبر تشدد کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا۔ کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، پتہ کیا پوچھتا ہے۔ مولانا ابو الکلام آزاد والمولانا مفتی عنایت اللہ خان ومولانا شوکت علی ومولانا محمد علی جوہر ومولانا ظفر المالک ومہاتما گاندھی وپنڈت جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، سبھاش چندر بوس، رام پرساد بسمل، چندر شیکھر آزاد، اشفاق اللہ خان اشفاق، روشن لال لاہری وغیرهم، وقصة مجاہد منهم انه لما اسره الانجلیز وطلبوا منه آزادی کی شروعات اس وقت سے ہوتی ہے کہ جب سن 1757 کے اندر پلاسی کے میدان میں عظیم مرد مجاہد شیر بنگال نواب سراج الدولہ نے انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے عین جوانی کے عالم میں جام شہادت نوش کی۔ India got independent on 15 August 1947. After independence, we got all our fundamental rights in our own nation, in our motherland. We know that India is a democratic country. History of great India, history of great India. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونصلی ونسلم علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جناب صدر جلسہ، اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، تشنگان علوم نبوت، اساتذہ کرام، چمن اپنا وطن اپنا زمین و آسماں اپنا، چمن اپنا وطن اپنا زمین و آسماں اپنا، جہاں میں سب سے پیارا ہے ہمیں ہندوستان اپنا، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دین کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ میں جب مر جاؤں تو میرا ایک الگ پہچان لکھ دینا، میں جب مر جاؤں تو میرا ایک الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میرے پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا۔ حضرات سامعین، میں آپ سبوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے اپنے مادی ضمیر کو پیش کرنے اور یوم آزادی کے مناسبت سے منعقد کی گئی اس تقریب کو چلانے کی ذمہ سونپی ہے۔ حضرات گرامی، کون نہیں جانتا ہے کہ جب انگریزوں کے ناپاک قدموں نے سرزمین ایشیا کی سطوح کو تہ و بالا اور مٹانا چاہا اور گھر گھر اس مہلک مرض پھیلنے لگی، لوگوں کے عقیدے دلدل میں پھنسنے لگے، وہ ہندوستان جس نے ایک لمبی مدت تک شہنشاہان اسلام کے عدل انصاف کا مطالعہ کیا تھا، جس نے شاہان مغلیہ کی عظیم الشان تاریخ اپنے دامن میں ثبت کی تھی، جو غوری کی ثنا سے واقف تھا، جو محمود کی ضربوں کو مطالعہ کیا تھا، تو اس وقت
اس عزیز دھرتی پہ جب اہل ہند کی خون بہانا شروع کیا گیا تو اللہ والے کچھ انسان اس میدان جہاد میں کود پڑے، ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا، ظلم جور جبر تشدد کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، ہندوستان کے ہر بچے بوڑھے جوان کے دلوں میں مشعل حریت پیدا کیے اور جان سے کھیل کر اس عزیز دھرتی کو انگریزوں کے پنجے سے آزاد کیا، اور بالآخر ان کی جد و جہد کے بدولت، ان کی قربانی کی بدولت 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش انگریزوں کے قبضے سے آزاد ہوا۔ سامعین کرام، 15 اگست اسلاف کی آرزوؤں، امنگوں، خواہشوں کی تکمیل، 15 اگست بزرگان وطن کی دیرینہ خوابوں کی حسین تعبیر، 15 اگست جہاد حریت کا آخری تابناک ورق، 15 اگست جبر استبداد کے کشور ہندوستان میں انگریزوں کے زوال کا داستاں۔ میرے دوستوں، ہر ہندوستان کے ہر بچہ بڑا جوان آزادی کا جشن مناتا ہے اس دین میں، اور اپنے اسلاف اور اکابر کی قربانیوں کو یاد کرتا ہے اور اپنے دلوں میں ان جیسی جذبہ اور دین کی حمیت غیرت پیدا کرتا ہے۔ اور اس سلسلے کی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی آج کی یہ تقریب یعنی جشن یوم آزادی ہے۔ سامعین کرام، ہمارے اس مختصر پروگرام میں آپ انشاءاللہ قرآن کریم کی دلکش تلاوت، زمزمہ خیز ترانہ آزادی ہند، ایمان افروز تقاریر اپنے مابین ملاحظہ فرمائیں گے۔ طلبہ اعزام، بلا کسی تاخیر کے اب باضابطہ اس پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے، اور آغاز ایسی کتاب سے کیا جاتا ہے جو ساری کتابوں سے سب سے نمایاں اور ارفع مقام رکھنے والی ہو، جس کو اللہ نے مقدس فرشتے کے ذریعہ مقدس پیغمبر تاجدار مدینہ آفتاب ہدایت فخر رسول محبوب یازدانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میں محمد برادرم جنید احمد کو دعوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون۔ ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ
صدق اللہ العظیم. جن گن من ادینایک جಯ ہے بھارت بھاگ بداتا. پنجاب سندھ گجرات مراٹھا দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উজ্জ্বল জলজিত রঙ্গ. তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে. গাহে তব জয় গাতা জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত ভাগ বিধাতা. জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে. یہ اگلے مرحلے میں آج کی تقریب کی مناسبت سے حسین گلدستہ علامہ اقبال کے ہندوستان کے تئیں کہی جانے والی منظوم کو گنگنانے کے لیے میں محمد سہیل احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے پرنور کلمات سے دلوں کو مسحور کرے. پتہ کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے. میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے. پتہ کیا پوچھتا ہے ملک کی دلکش نظارہ ہے. میری نظروں میں دیکھو ملک میں کس کا گزارا ہے. میرے ہاتھوں گرے گاؤں میں نقش ہند سارا ہے. لہو کے آخری قطرے نے ہندوستان پکارا ہے. میرا دل ہے میری جاں ہے میری آنکھوں کا تارا ہے. یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے. ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں. یہاں عیسائی کے کندھوں پہ سکے کے ہاتھ رہتے ہیں. ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں. یہاں عیسائی کے کندھوں پہ سکے کے ہاتھ رہتے ہیں. ہمارے سرحدوں پہ جو دن رات رہتے ہیں وہ آپس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں. مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جان سے پیارا ہے. یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے. ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی. امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی. ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی. امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی. جہاں پہ پاؤں رکھتے ہم ہٹا سکتا نہیں کوئی. ہمارے آنکھ سر اپنا جھکا سکتا نہیں کوئی. ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر اتارا ہے. یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے. طلبہ اعزام، اب میں باقاعدہ پہلی نشست کا آغاز کرتا ہوں جس میں طلبہ جامعہ اپنے ماتی ضمیر کے ذریعے آزادی ہند کے ان جوالیوں کا تذکرہ کریں گے جن ہوروں کو تاریخ کی صفحات سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان آزادی کے باوجود غلامی کے زنجیروں میں کسے ہوئے ہیں. اللہ سے دستے بدعا ہوں کہ اللہ اس عزیز دھرتی کو نظر بد سے بچائے رکھے. اب میں سب سے پہلے
آزادی کے بارے میں تقریر کرنے والے خطیب محمد نور احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مافی ضمیر کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب صدر معزز اور اساتذہ کرام اور میرے عزیز پیارے بھائیوں، ہندوستان کے سرزمین کا گوشہ گوشہ اور گلستان ہند کا پتا پتا بوٹا بوٹا اس بات پر شہید ہے کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزیوں کا ناپاک سایہ پڑا، اور جب یہ سازشی قوم ہندوستان کے تخت تاج کا مالک بن بیٹھی تو سب سے پہلے انگریزی اقتدار کے خلاف عالم بغاوت ہم نے بلند کیا۔ راستے کی قربت و دوری سے بے فکر، چوپ و راست کی طرف التفات کے بغیر ذہنی و فکری پریشانی سے لاپرواہ ہو کر، روحوں کے خطرات و وساوس سے بے خبر ہو کر، اور اپنی بچوں کو یتیم بنا کر اور اپنی بیووں کو بیوہ بنا کر ملک کی آزادی کی تلاش میں کبھی ہم نے پھانسی کی پھندوں کو چوم کر منزل کا نشان پہنچا، کبھی ہم نے برسر عدالت کا نغمہ آزادی سنائی، تو کبھی ہم نے افغان کی پہاڑوں کو اپنا نشین بنایا، کبھی ہم نے حجاز مقدس اور ترکی کی خاک کو نشینی کو نصب العین بنایا، تو کبھی مالٹا کو ٹیڑیوں کو اپنا وطن بنایا۔ اس طرح صدیوں کی غلامی کے بعد ہمارے قربانیوں کی بدولت 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزی اقتدار سے آزاد ہوا، اور ہم نے بہت سوچ سمجھ کر جمہوریت کا راستہ اختیار کیا کہ مختلف ادیان و مذاہب و نظریات و عقائد کے حامل کروڑوں ہندوستانی خود مختار و آزادی کی حقیقت و دولت سے سرفراز ہو سکے۔ میرے دوستوں، آج جب ہم تاریخ کا اوراق پلٹتے ہیں اور ہماری نگاہ جب اپنی اسلاف کی قربانیوں پر پڑتی ہے تو ہمارے روح تڑپ اٹھتی ہے، ہمارے روئیں گاڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپنے اور دھڑکنے لگتا ہے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ملک جس کی آزادی کے لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھانسی کی پھندوں کو چوما، دار پر مسکرائے، کالے پانی کی سیر کی، آج ان کی قربانیوں کو تاریخ کے اوراق سے مٹایا جا رہا ہے۔ وہ گلستان جس کے حصول کے لیے مسلمانوں نے خار گلشن کو چھویا تھا، آج مقتول کی شکل میں تیار کھڑا ہے۔ وہ دھرتی جس پر مسلمانوں نے پانی کی طرح اپنا خون بہایا تھا، وہی آج ظلم و ستم کا تخت مشق بنی ہوئی ہے۔ یہی ملک آج ہمیں دھوکے مار کر نکل رہا ہے، جنگ آزادی سے ہمارا نام و نشان مٹایا جا رہا ہے، ہماری تمام تر قربانیوں کا انکار کیا جا رہا ہے، گویا ہمارا جنگ آزادی میں کوئی حصہ نہیں، مگر ہاں جنگ آزادی میں ہمارے ساتھ ملک کی دوسرے قومیں بھی شامل تھے۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ ہندوستان کو صرف غیر مسلموں نے آزاد کرایا ہے، یہ سراسر فریب اور جھوٹ ہے، اور ایسا بالکل نہیں تھا۔ مگر ہاں ہم سچ کہنے سے کبھی نہیں ڈرتے، نہ ہچکچاتے ہیں، کیونکہ تحریک آزادی اگر ایک طرف شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل، حضرت شاہ عطا اللہ بخاری، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم النانوتوی، حضرت مولانا حسین احمد المدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمود حسن دیوبندی، ٹیپو سلطان سراج اللہ اور بے شمار اکابر علماء کرام موجود تھے، تو دوسری طرف راجہ مہندر داس، جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی، نیتاجی سبھاش چندر بوس
میرے دوستوں، ان سب لوگوں نے آزادی ہند کے لیے اپنے آپ کو قربان کرایا تھا۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ میرے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ہم ہیں ہندی، ہمیں اس بات سے انکار نہیں، ہم ہیں ہندی، ہمیں اس بات سے انکار نہیں، ہم وطن دوست ہیں، غیروں کی طرفدار نہیں، ہمیں منزل کا نشان دار کا دوار نہیں، ہمیں منزل کا نشان راہ کی دوار نہیں، ہم وفادار ہیں اس دیش کے غدار نہیں۔ اگلے خطیب کی حیثیت سے میں محمد ثناء اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اليوم يوم 15 من شهر أغسطس، يوم الحرية والاستقلال الذي نحتفل به، فكأنما نجدد ذكر ذلك اليوم الذي قد تحررت فيه بلادنا الهند من سيطرة الأنجليز، ونجا أهلها من العبودية والذل والهوان، ونل فيه ثروة العظيمة، ثروة الحرية والاستقلال التي ضحى لها قوادنا وكبراؤنا وهداتنا وساداتنا النفس والنفيس حتى كل شيء. أيها الإخوة الوطن والذين ضحوا للحرية والاستقلال، فمن أولئك الأبطال المجاهدين الشيخ ولي الله الدهلاوي، والشيخ رشید احمد الگنگوہی، والشيخ حسین احمد المدنی، والشيخ محمد قاسم الناناتوی، ومولانا ابو الکلام آزاد، والمولانا مفتی عنایت اللہ خان، ومولانا شوکت علی، ومولانا محمد علی جوہر، ومولانا ظفر المالک، ومہاتما گاندھی، وپنڈت جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، سبھاش چندر بوس، رام پرساد بسمل، چندر شیکھر آزاد، اشفاق اللہ خان اشفاق، روشن لال لہری وغيرهم، وقصة مجاهد منهم أنه لما أسره الإنجليز وطلبوا منه أن يقدم طلب العفو قال إنني أقطع رؤوس الهنود بتقديم هذا الطلب، وألقى حبالة الصليب على رقبة ضاحكا متبسما مبتهجا محبورا، وتحررت الهند من سيطرة الإنجليز في أغسطس من الميلاد بتضحية هؤلاء الأبطال. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طلبہ اعزام، اب میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حسین گلدستہ ہندوستان کے تئے کہی جانے والی منظوم کو گنگنانے کے لیے محمد منہاج حسین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے پرنور کلمات سے دلوں کو مسحور کریں۔ اس شعر کے ساتھ میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی، دل سے نکلے گی نہیں مر کر وطن کی الفت۔ السلام علیکم۔ سارے جہاں سے آجا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے آجا، سارے جہاں سے آجا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے آجا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلی ہیں اس کی، ہم بلبلی ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے آجا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے آجا۔ غربت میں ہو اگر ہم، رہتا ہے دل وطن پر، غربت
बुलबुली है इसकी, हम बुलबुली है इसकी, ये गुलिस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। अब मैं आज़ादी के बारे में बांग्ला तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद जुनैद अहमद को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने तकरीर पेश करें। হে আমার মাতৃভূমি, ছিলে তুমি পরাধীন, করেছে স্বাধীন হারিয়ে সীমাহীন প্রাণ। ছিলে তুমি যুগ যুগ পরাধীন, করেছে চিরতরে রঙ্গিন, মৃত্যুতে প্রাণ করে দুদুল্যমান, করিয়ে প্রতিহীনা অর্ধাঙ্গিনী, বাসিয়ে রুধিরের প্রবাহিনী, নিজেকে করে বিলীয়মান। তারা হলো নলিনী, পূর্ণিমার রজনী, করি নিত্য তাদের সম্মান। আজ 15ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস। এই দিবস কোনো সাধারণ দিবস নয়। এই দিবস মনে করি দেশেই ঐতিহাসিক নির্মম নিপীড়ন নির্যাতন অতিক্রম করার কথা, যা ছিল ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতবাসীদের উপর এক অভিশাপ স্বরূপ। প্রায় 200 বছর ধরে এই ব্রিটিশরা ভারতভূমির উপর অধিকার করেছিল। আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদেরকে তাদের হুকুম মান্যকারী করিয়েছিল। 3 দিন অত্যাচার বেড়েই চলেছিল, কিন্তু ভারতভূমির যোগ্য সন্তানরা একে একে প্রতিবাদ করলেও দীর্ঘমেয়াদী কোনো সফল লাভ করা সম্ভব হলো না। উল্টে প্রাণ হারাতে হলো গুলি খেয়ে, কারাগারে, ফাঁসির আঘাতে অথবা লাঠির আঘাতে, ফাঁসিতে অথবা লাঠির আঘাতে। কিন্তু শেষ দিকে যখন সবাই একজুট হয়ে লড়ল, তখন আমরা সফল হলাম। পরাধীনতার হাত থেকে নিজেদেরকে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে সক্ষম হলাম। স্বাধীনতা, এই স্বাধীনতা কথাটি শুনলেই মন যেন কেমন আনন্দে বিচলিত হয়ে ওঠে। এই স্বাধীনতা কথাটি বিশ্লেষণ করলে যা দাঁড়ায় তা হলো স্ব-অধীনতা, অর্থাৎ নিজের অধীনে থাকা। মানে ভারতবর্ষ একটি সম্পূর্ণ স্ব-অধীন দেশ, কিন্তু এই স্বাধীনতা প্রাপ্তির মূলে যারা প্রাণ হারিয়েছেন, জেলে থেকেছেন, ব্রিটিশের শত অত্যাচার সহ্য করেছেন, তাদের সংখ্যা আজ গণনা করা সম্ভব নয়। তবুও যাদের কথা স্মরণে আসছে তারা হলেন আশফাকুল্লাহ, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, ক্ষুদিরাম বসু, মহাত্মা গান্ধী, হুসাইন আহমদ মাদানী এবং মৌলানা মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী, যিনি দিল্লি জামে মসজিদে খুতবা দিয়েছিলেন সকল মুসলমানদের উপর ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করা ফরজ। এমন বহু মানুষের, এমন বহু স্ট্রাগলারদের বলিদান ও প্রচেষ্টায় আজ আমরা পেয়েছি এই স্বাধীন ভারত। তাই আমরা সকল তাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। আমরা সকল তাদের সম্মান করি, তাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তাই আমি এই আমার ক্ষুদ্রব্যর সীমারেখা এখানেই টেনে দিলাম। জয় হিন্দ। अगले ख़तीब की हैसियत से मैं मोहम्मद शहरुल इस्लाम को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें उस शायर के साथ। मैं बुलबुल हूँ उसका ये मेरा चमन है, मैं बुलबुल हूँ इसका ये मेरा चमन है, मुझे सबसे प्यारा है ये वतन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुल्लाहल अज़ीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाइन। अम्मा बाद। किसी जगह किसी दिन हुआ था ऐलान, किसी जगह किसी दिन हुआ था ऐलान, अंधेरा हर गई जिंदाबाद हिंदुस्तान। आज की इस तहरीर के इज़्ज़त मआब सदर अली वक़ार, काबिल एहतराम मेहमानान खुसूसी
ذی صلاحیت اساتذہ کرام، میرے ہر دل عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھیوں، آج ہم سب یہاں یوم آزادی منانے کے لیے یکجا ہوئی ہیں۔ آزادی سے قبل ہم انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ انگریز حکمراں بھارتیوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ مسلسل جدوجہد اور قربانیوں کی بعد ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزادی ملی تھی، اور اس ہندوستان سے انگریز کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اس لیے ہم ہر سال جشن یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج بھی ہم 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ آج کی اس خوشی کے موقع پر ہم خلوص و محبت کے ساتھ آزادی کی لڑائی میں حصہ لینے والے وطن کے عظیم رہنماؤں اور شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنے جان کو جان نہیں سمجھا، اپنے مال کو مال نہیں سمجھا، اپنے اولاد کو اولاد نہیں سمجھا، اپنے عزت و آبرو کو عزت و آبرو نہیں سمجھا، بلکہ جان دینی پڑی تو جان دے کر، مال لٹانا پڑا تو مال لٹا کر، عزت و آبرو گوانی پڑی تو عزت و آبرو گوا کر، اور اولاد کو قربان کرنا پڑا تو اولاد کو قربان کر کے، اور پورے طور پر من بن تن کی بازی لگا کر اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ میرے ساتھیوں، جنگ آزادی کی شروعات اس وقت سے ہوتی ہے کہ جب سن 1757 کے اندر پلاسی کے میدان میں عظیم مرد مجاہد شیر بنگال نواب سراج الدولہ نے انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے عین جوانی کے عالم میں جام شہادت نوش کی تھی۔ اس کے بعد 1886 کے اندر حیدر علی نے بھی انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے عین جوانی کے عالم میں جام شہادت نوش کی تھی۔ حیدر علی کے انتقال کے بعد ان کے شیر دل بیٹے عظیم مرد مجاہد جلیل القدر عالم دین شیر میسور ٹیپو سلطان نے کمان سنبھالی اور انگریز کو اس ملک سے نکلنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن سن 1799 میں میر صدیق، میر جعفر اور میر معین الدین میں سے کچھ غداریوں کی وجہ سے انگریز نے سلطنت میسور پر حملہ کر دیا، اور میسور کی دار السلطنت سرنگے پٹنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب انگریز نے قلعوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو کسی نے ٹیپو سلطان سے مشورہ دیا کہ شاہ سلطان، انگریز کی فوج تو بہت زیادہ ہے، انگریز کے اسلحہ و حاجات بھی بہت مضبوط ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم انگریز کے سامنے گھٹو ٹیکنے کے لیے جائے اور انگریز کی حکمرانی تسلیم کی جائے۔ لیکن قربان جائے ٹیپو سلطان پر، جب بھی ان کو یہ مشورہ دیا گیا تو اس نے کیا بہترین جملہ ارشاد فرمایا تھا، جس کی ایک ایک لفظ سے بہادری ٹپکتی ہے، جس کی ایک ایک حرف سے ہمت اور جواں مردی ظاہر ہو جا رہی ہے۔ ٹیپو سلطان نے فرمایا، اے لوگو سنو، تم مجھے آج یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں انگریزوں کے سامنے گھٹو ٹھیک دو، تو غور سے سن لو، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر میدان میں نکلے، ہاتھ میں جو تلوار تھی، لڑتے لڑتے وہ تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ آخر اپنے آخری دوست سے ملاقات کر کے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ میرے ساتھیوں، اتنا بہادر شخصیت تھا کہ جب بھی ٹیپو سلطان علیہ رحمت دنیا میں زندہ تھے، کسی انگریز کے پاس اتنا ہمت نہ تھی کہ ہندوستان کو اپنا ملک کہہ سکے، لیکن جب بھی ٹیپو شہید ہو گئی تو انگریزوں نے ان کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ میرے ساتھیوں، ہمارے اکابرین کو ایسے اذیتیں دے جانے کے بعد بھی ہمارا اکابرین نے کسی وقت بھی انگریزوں کے سامنے سر جھکایا نہیں۔ بھگت سنگھ کو پھانسی کی پھندوں میں لٹکایا گیا تھا، لیکن انگریزوں کے سامنے سر جھکایا نہیں۔ اشفاق اللہ خان کی جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی انگریزوں کے سامنے سر جھکایا نہیں۔ ان کی دلوں میں یہ تڑپ تھی کہ کیسے ہندوستان سے انگریزوں کو باہر نکالا جائے، کیسے ہندوستان سے انگریزوں کو بے دخل کیا جائے۔
میرے ساتھیوں، ان کی بعد آزادی ہند کی تاریخ نہایت انقلاب آموز باب ہے۔ ریشمی رومال کی تحریک، اس تحریک کا نتیجہ تھا کیا مسلمان کیا ہندو ہر کسی کے دل میں ناپاک انگریزوں کو ہندوستان سے بے دخل کرنے کا امنگ پیدا ہو۔ اس تحریک کی بانی مولانا عبید اللہ سندھی تھے، جن کی قیادت میں مولانا محمود الحسن دیوبندی نے انگریزوں کو بھارت سے باہر کرنے کے لیے ہمیشہ متحرک رہتے تھے۔ میرے دوستو، آخر میں ایک شعر کے ساتھ میں اپنے تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میرے مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، موصوف نے کہ پرزور تقریر کی ہے۔ اللہ ان کو اور ایسے تقریر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فن خطابت میں ان کو مہارت عطا فرمائے۔ اب میں انگریزی تقریر پیش کرنے کے لیے محمد ضیاء العالم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ اصطفیٰ۔ اما بعد۔ Good morning to respected my teachers and my dear friends. Today we have gathered here to celebrate this great national event. We all know that Independence Day is an auspicious occasion for all of us. India's Independence Day is the most important day to all the Indian citizens and has been mentioned forever in the history. It is the day when we got freedom from the British rule after long years of hard struggle by the brave freedom fighters. We know India got independent on 15 August 1947. After independence, we got all our fundamental rights in our own nation and our motherland. We know that India is a democratic country. History of brave India reveals everything that how our ancestors and forefathers worked hardly to getting freedom for their country. And the next time many people were struggled. We cannot forget the struggle of Khudiram Bose. We cannot forget the struggle of Khudiram Bose and Netaji Subhash Chandra Bose. And finally, come in front 15 August 1947 when India got independent. And at the last, I want to tell you everyone that we should believe ourselves that one day we will be a great person. And I would like to conclude my pretty speech. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین کرام، شاید آپ لوگ تقریر سنتے کچھ تھک گئے ہوں گے۔